حضرت کیا راز ہے اس بات میں کہ کچھ نمازیں سری رکھ دی گئی ہیں، کچھ میں جہری قرات رکھ دی گئی ہے؟ تو حضرت اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ صحیح، یہ بس بندگی، اچھا اللہ نے بندگی سکھانی تھی کہ بندگی یہی ہے، جی۔ جب ہم کہیں اونچی بولو تو اونچی بولو، جب ہم کہیں چپ رہو تو چپ رہو، اور بندے کی بندگی یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے جیسے کہہ دیا ہمیں ویسے کرنا ہے۔ بالکل، یہ نہیں کہ بندے کو بولنے کو جی چاہ رہا ہے اونچا، تو اب وہ کہا کہ جی میں تو اونچا ہی بولوں گا، جی تو کیونکہ اس کو تو نظر رکھنی اپنے اس محبوب حقیقی کے اشارے ابرو پہ، وہ کیا کہتا ہے، جی بالکل، اس لیے تو اصل تو یہ بندگی کی حقیقت اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی یہ اور کبھی وہ، اور ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں سری اور جہری اللہ کی اصل میں دو صفات کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کی دو طرح کی صفات، ایک جلالی صفات ہے، ایک جمالی صفات ہے۔ جلالی صفات میں غیظ و غضب ہے، روب دبدبہ ہے، اور ایک جمالی صفات میں حسن اور رعنائی اور پیار اور شفقت ہے۔ یہ دو صفات ہیں۔ تو نماز چونکہ اللہ سے باتیں ہیں، جب اللہ سے باتیں کرتا ہے، جیسے دنیا میں انسان کی بہت سے بات کرتا ہے، بادشاہ سے بات کرتا ہے، تو اس بادشاہ پر بھی دو طرح کی کیفیت ہو سکتی ہیں۔ کبھی وہ بہت صاحب کا بڑے غصے میں تپا ہوا ہے، کبھی بڑا موڈ میں ہے، تو کبھی موڈ میں ہوتا ہے تو آپ سارے پورا سٹاف ہی گپے لگاتا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اور اگر جو غصے میں ہے تو سارے ڈوب کے رہتے ہیں، تو یار ابے یار تم بات کرو، نہیں یار باس آج موڈ آف ہے، یہ بات بولتے نہیں۔ بالکل یہ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال جو ہے رات کے وقت میں اللہ کا جمال ظاہر ہوتا ہے، لہذا رات کی جو نماز ہے اس میں اونچی قرات ہے، اور جمال کے وقت انسان بولتا ہے اونچا اونچا۔ لہذا ہم دیکھا مغرب کی نماز جیسی آئی تو مغرب کی نماز میں جمال ہے، تو اللہ کا جمال پھیلا ہے، تو اللہ بڑے موڈ میں ہے، لہذا اللہ نے کہا کہ اونچی اونچی باتیں کرو، تو اس میں آپ اونچی قرات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی قرات کرتے ہیں۔ اور چونکہ ابھی جمال ظاہر ہوا، جلال ختم ہوا ہے، تو لمبی قرات کو حکم نہیں دیا کہ میاں بس قصار مفسر، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو۔ جی بالکل۔ اس کے بعد عشاء کا وقت آیا تو اب رات باقاعدہ شروع ہو گئی، اب طوال مفصل کی اجازت، لمبی قرات کر سکتے ہو بھائی، اللہ پورے جمال میں ہے۔ اور پھر رات بھر کی نفلوں میں اونچی قرات کر سکتے ہو، تہجد میں اونچا اونچا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ تو فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب جیسے فجر ہوئی، اب وہ صبح شادی پھوٹی، ابھی دن آیا نہیں، باقاعدہ سٹارٹ ہوا ہے، تو اللہ نے کہا دیکھو ختم ہو رہا ہے، وہ میرا جمالیاتی رنگ میٹنگ ختم ہونے والا ہے، جتنی باتیں کرنی کر لو جلدی سے فجر میں۔ چلو فجر میں بھی کہا لمبی قرات کرو، جتنا اللہ سے باتیں کرنا کر لو، ورنہ ابھی جلال شروع ہونے والا ہے، لہذا اس میں سنت ہے کہ لمبی قرات کی آپ نے فجر میں۔ اب فجر جب ہو گئی، اب دن چڑھ گیا، اب اللہ کا جلال غالب آ گیا، اب جلال غالب آ گیا تو زور کی نماز آئی تو کہا خاموش، آہستہ آہستہ کرنا ہے، لہذا آہستہ قرات آپ نے کی۔ اس کے بعد اثر آئی جی آہستہ قرات، کیونکہ اللہ کا جلال۔ تو دنیا میں جیسے جلال ہوتا ہے کسی باس کا، بادشاہ کو، تو آدمی دھیما بولتا ہے، اسی طریقے سے آہستہ۔ پھر عصر نماز ختم ہوئی، مغرب سٹارٹ ہوئی، اب یہ بھی جلال ختم ہوا ہے، لہذا چھوٹی صورت پڑھو بھی مغرب میں، کہ ابھی جلال الہی ختم ہو کے جمال ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ وہ راز ہے کہ دن کی نمازوں کے اندر خاموشی ہے، اور رات کی نمازوں میں جو ہے وہ بلند آواز سے قرات ہے کہ اللہ کے جلال و جمال کا ظہور۔ اب یہ سوال کہ بعض ایسی نماز ہے جس میں دن میں بھی اونچی قرات ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے اس میں اونچی قرات ہے، عید کی نماز ہے اس میں اونچی قرات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی اسپیشل نمازیں ہیں، اور یہ لمحہ اتنا زبردست ہے کہ یہ لمحہ دن میں بھی اللہ کے جمال کا لمحہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حالانکہ جلال کا وقت ہے، اللہ اس جلال کو اپنے جمال میں بدل دیتا ہے، لہذا جمعے کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور نماز کی ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، لہذا کا اس میں تم قرات کرو، لہذا جمعے کی نماز میں خطبہ کر کے وہ ممبر پر پھر قرات کر رہا الحمدللہ رب العالمین کر کے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ خاص نماز ہے، میں آج جلال ہٹا کے اپنا جمال ظاہر کر رہا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر عید آ جاتی ہے تو عید تو اللہ کی خوشی کا دن ہے، اللہ کا عید تو ہے میری بخشش کے دن، لہذا عید کی نماز میں اونچی قرات کرو، لہذا دن ہونے کے باوجود بھی اونچی قرات انسان کرتا ہے۔ تو یہ وہ راز اصل میں اس کے پیچھے کہ کہیں آہستہ نماز ہے، کہیں اونچی نماز ہے، کہ اللہ اپنے جلال جمال کے مظاہرے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے حضرت آپ نے یہ راز کھولا، ماشاءاللہ۔